صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد، باب امور الایمان قول اللہ عز وجل لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ الى قوله المتقون قد افلح المؤمنون الآیہ۔ حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا ابو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الايمان بضع وستون شعبة والحیاء شعبة من الایمان۔ الحمدللہ ہماری درس حدیث کی پولیس چل رہی ہے۔ ایمان کے تعلق سے حدیثیں شروع ہوئی ہیں۔ گزشتہ مجلس میں پہلی حدیث ہمارے سامنے گزری تھی اور اس کے اندر بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئیں۔ ایک بات، اسلام اور ایمان میں فرق کیا ہے، ایمان کس کو کہا جاتا ہے، اسلام کس کو کہا جاتا ہے، اس کے تعلق سے بھی باتیں آئیں۔ اس کے بعد ایمان کی بنیادی چیزیں 5 ہیں۔ پہلی چیز اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ دوسری چیز نماز کا اہتمام، زکوٰۃ کی ادائیگی، حج ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، یہ ساری باتیں گزر چکی ہیں۔ اب یہاں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب باندھ رہے ہیں، باب امور الایمانی، یعنی وہ چیزیں جو ایمان میں داخل ہیں ان چیزوں کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ، یہ دوسرے پارے کی پہلے صفحے کی آیت مبارکہ ہے۔ قرآن کی تفسیر میں یہ آیتیں گزر چکی ہیں کہ قبلے سے تعلق رکھتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینے کو ہجرت کر کے آئے، تو مدینے کو ہجرت کر کے آنے کے بعد اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے نبی، کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھو بلکہ بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ اور یہ کتنے دن رہا؟ اس وقت جب تفسیر چل رہی تھی اس وقت میں نے بتایا تھا 2 روایتیں ہیں، ایک روایت 14 مہینے کی آتی ہے اور ایک روایت 17 مہینے کی آتی ہے۔ مفسرین 17 مہینے والی روایت کو بہت ہی مضبوط روایت سمجھتے ہیں۔ تو مدینے کو ہجرت کر کے آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کتنے مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی؟ 17 مہینے۔ 17 مہینوں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اب اس کے بعد یہودی جو تھے ان کا عقیدہ یہ تھا، وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بھئی یہ لوگ کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اس کے بعد بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے۔
17 مہینے گزرنے کے بعد اللہ کا حکم ہوا کہ پھر جو ہے کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تو یہودی لوگ اشکال کرنے لگے کہ بھئی بیت المقدس جو ہے بہت ہی عزت والا گھر ہے، بہت ہی محترم گھر ہے، اس کی طرف اگر تم نماز پڑھ رہے ہو تو صحیح ہے، لیکن پھر جو ہے اس کے بعد کچھ مہینے گزرنے کے بعد پھر جو ہے کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہو، یہ کیا بات ہے؟ ان کا عقیدہ یہ تھا، وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ رب العزت کی ذات صرف بیت المقدس کی طرف ہے، دوسرے طرف جو ہے اللہ کی ذات موجود نہیں، دوسرے طرف اگر منہ کر کے نماز پڑھیں گے تو اللہ اس نماز کو قبول نہیں کریں گے، ان کا عقیدہ تھا۔ اس عقیدے کی تردید میں اللہ رب العزت جو ہے یہ آیت نازل کر رہے ہیں، لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے، ان تولوا وجوہکم، کہ تم اپنے چہروں کو پھیر لو قبل المشرق والمغرب، مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف، ولکن البر من آمن باللہ، لیکن نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، ولکن البر من آمن باللہ، نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ یہودی جو سمجھتے تھے کہ بھئی اللہ کی ذات صرف بیت المقدس کی طرف ہے، دوسرے طرف اللہ کی ذات نہیں ہے، دوسرے طرف اللہ دیکھ نہیں سکتے، دوسرے طرف اگر منہ کر کے نماز پڑھیں گے تو اللہ قبول نہیں کریں گے، تو اس بات کے اللہ رب العزت تردید کر رہے ہیں کہ بھئی نیکی یہ نہیں ہے، ایمان کی علامت یہ نہیں کہ بھئی تم جو ہے مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو یا مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، نیکی اصل یہ نہیں ہے، اصل نیکی کیا ہے؟ اللہ کے اوپر ایمان لانا، یہ اصل نیکی ہے، اللہ کے اوپر ایمان نہیں۔ مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو یا مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، لیکن نماز قبول نہیں ہوگی۔ اعمال صالحہ کی قبولیت کے لیے شرط کیا ہے؟ ایمان کا ہونا، ایمان ہی نہیں ہے تو پھر اللہ رب العزت اعمال کو قبول نہیں کرتے۔ تو یہاں اللہ رب العزت ان لوگوں کو یہ فرما رہے ہیں کہ ارے جو تم سمجھ رہے ہو وہ تمہارا سوچنا، وہ تمہارا سمجھنا یہ غلط ہے، کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ صرف تم جو ہے مشرق کی طرف نماز پڑھو گے تو میں تمہیں دیکھوں گا، مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو گے تو میں تمہیں نہیں دیکھوں گا، ایسی بات نہیں، جدھر بھی منہ کر کے نماز پڑھو میں تمہیں دیکھ لوں گا۔ میری طاقت اور میری قدرت ہر چیز کو جو ہے اپنی نگاہ میں لیے ہوئے ہیں، اللہ کا فرمان۔ اللہ یہی جو ہے کہنا چاہتے ہیں کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم جو ہے مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف منہ کرو، اصل نیکی یہ ہے کہ تم اللہ کے اوپر ایمان لاؤ۔ جب بندہ اللہ کے اوپر سچا طریقے سے، پکے طریقے سے اگر ایمان لائے گا تو حقیقت میں بندہ کیا کرے گا؟ اللہ کے حکم کو پورا کرے گا۔ اللہ جدھر منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیں گے بندہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھے گا۔ اگر اللہ کی ذات پہ ہی ایمان نہ ہو تو پھر بندہ جو ہے اپنے عقل سے سوچ لے گا، اپنے عقل سے جو ہے اپنے عقل کے گھوڑے دوڑائے گا شریعت کے اندر، تو پھر وہ اس کی عبادتیں قبول نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ یہودی سمجھتے تھے، ان کا ایمان اللہ کے اوپر نہیں تھا، مکمل ایمان نہیں تھا، تو اس لیے وہ لوگ یہی سمجھتے تھے کہ بھئی اللہ جو ہے صرف مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے تو دیکھیں گے، مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے تو نہیں دیکھیں گے، تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس کی کیا کر دی؟ تردید کر دی۔ آگے یہ جو ہے دوسرے پارے کی پہلے صفحے کی آیت مبارکہ ہے، پوری آیت یہاں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نہیں لا رہے ہیں، کیوں؟ آیت کے جس حصے سے مطلب ہے اسی حصے کو لا رہے ہیں، اب آگے پڑھائیں گے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، تو اس لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے اس حصے کا یہاں تذکرہ کر رہے ہیں جو حصہ اس حدیث سے تعلق رکھتا ہے۔ آنے والی جو حدیث ہمارے سامنے ہے اس حدیث سے آیت کا جو حصہ تعلق رکھتا ہے اسی حصے کو بیان کر رہے ہیں۔ آگے 18ویں پارے کی آیت کا تھوڑا حصہ بیان کر رہے ہیں، قد افلح المؤمنون، یہ جو ہے چھوٹی آیت ہے اور سورہ مومنون 18ویں پارے کی پہلی آیت ہے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ تحقیق کے وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ تو یہ آیت ایک چھوٹی آیت لا کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ یہاں صرف چھوٹی آیت تحقیق کے ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ اب کون ایمان والے کامیاب ہو گئے اور کتنی چیزوں کا ہونا ضروری ہے کامیابی کے لیے، ان چیزوں کا یہاں تذکرہ نہیں ہو رہا ہے، صرف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چھوٹی آیت لا رہے ہیں، قد افلح المؤمنون۔ تو اس کے بعد
باقی آیتیں نہیں لا رہے ہیں، وجہ اس کی یہی ہے کہ بات جو ہے بہت لمبی ہو جائے۔ اس کی بات کی آیتوں میں اللہ رب العزت جو ہے 7 چیزوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ قد افلح المؤمنون، تحقیق کے وہ مسلمان، وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ جو اپنے نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ جو بیکار باتوں سے بچتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت جو ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم بشهاداتهم قائمون والذین هم على صلاتهم يحافظون۔ 7 چیزوں کا تذکرہ اللہ رب العزت کر رہے ہیں، اور ایمان والے کو ان 7 چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہے۔ کیا ہیں وہ 7 چیزیں؟ پہلی چیز، نمازوں کے اندر خشوع پیدا کریں۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، نمازوں کے اندر خشوع پیدا کریں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور بیکار باتوں سے، بیکار کاموں سے مسلمان اپنے آپ کو بچائیں۔ بیکار باتوں کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے۔ اگر کوئی آدمی جو ہے گناہ کی باتیں کرے تو وہ بدرجہ اولا مسلمان کے لیے حرام ہے۔ بیکار باتوں کا اللہ رب العزت جو ہے انکار کر رہے ہیں، تو کوئی مسلمان گناہ کی باتیں کرے، گناہ کا تذکرہ کرے تو وہ اس کے لیے بدرجہ اولا اور بھی زیادہ جو ہے حرام ہو جائے گا۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ نمازوں کے اندر خشوع پیدا کرنا۔ دوسری چیز والذین هم عن اللغو معرضون، بیکار باتوں سے بچنا۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اپنے زکاتوں کو پابندی سے ادا کرنا۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اور چوتھی چیز اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنا۔ والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، امانتوں کو مکمل طریقے سے ادا کرنا، اور اسی طریقے سے نمازوں کے اوقات کی حفاظت کرنا۔ یہ چیزوں کا تذکرہ یہاں جو ہے آیت مبارکہ کے اندر ہو رہا ہے۔ تو ایمان کہہ کر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان تمام چیزوں کو ایمان کے اندر جوڑ رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان جو لفظ ہے ان تمام چیزوں کے اوپر فٹ بیٹھتا ہے۔ اگر یہ تمام چیزیں رہیں گی تو اس کا ایمان مکمل، اگر تمام ان میں سے اگر کوئی چیز نہیں رہے گی تو ایمان کا ایک حصہ ناقص ہو جائے گا۔ تو آگے جو ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث لا رہے ہیں، بہت ہی بہترین حدیث ہے۔ حدثنا عبداللہ ابن محمد الجعفی قال حدثنا ابو عامر العقدی قال حدثنا سلیمان بن بلال عن عبداللہ بن دینار عن ابی صالح عن ابی ہریرہ۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الایمان بضع و ستون شعبہ، ایمان کی 60 سے زیادہ شعبے ہیں، 60 سے زیادہ شاخیں ہیں ایمان کی۔ اور آگے حدیث کا ایک ٹکڑا ہے والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا بھی ایمان کا ایک حصہ، حیا بھی ایمان کا ایک حصہ۔ اب ایسی ہی ایک حدیث اور ایک ہے، اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ اور یہاں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں الایمان بضع و ستون شعبہ، یہاں 60 کا تذکرہ ہو رہا ہے اور ایک حدیث میں 70 کا تذکرہ ہے۔ تو دونوں میں کیا تعارض ہو جاتا ہے کہ بھئی ایک حدیث میں 60 کا تذکرہ اور ایک حدیث میں 70 کا تذکرہ، کیا معاملہ ہے؟ تو محدثین جواب دیتے ہیں کہ بھئی اصل حدیث جو ہے وہ 70 کی ہے، اصل حدیث جو ہے وہ 70 کی ہے۔ اگر 70 کو لے لیں گے تو 60 کا جو عدد ہے وہ خود بخود 70 میں آ جائے گا۔ 70 تک پہنچنے کے لیے آدمی کو 60 کو پار کرنا پڑے گا، 60 کو اگر پار کرے گا تو 70 تک پہنچے گا۔ تو حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ایک حدیث میں 60 اور ایک حدیث میں 70، اس پہ اصل حدیث کون سی ہے؟ 70 کی ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث جھوٹی، ایسی بھی بات نہیں، اصل حدیث وہ ہے، لیکن یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 60 کا بھی تذکرہ کیا۔
اور ایک جواب حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ حدیث پہلی حدیث ہے جو حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، وہ بات کی حدیث ہے۔ اللہ کی طرف سے وہی پہلے آئی کہ ایمان کی شاخیں 60 ہیں، تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھی ایمان کی شاخیں کتنی 60 ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے حکم ہوا، اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ ارے حبیب ایمان کی اب 60 شاخیں نہیں ہیں بلکہ بڑھا کر ہم نے کتنی کر دی، 70 کر دی ہیں، اب جو ہے اس بات کو امت کے سامنے پیش کرو۔ تو یہ جو ہے 2 جوابات حضرات محدثین نے دی ہیں۔ اب اور ایک بات حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ بھئی صرف ایمانیات 60 یا 70 ہیں ایسی بات نہیں، بلکہ ایمانیات کا جو تعداد ہے، جو گنتی ہے ایمانیات کی، وہ بہت ہی زیادہ ہیں، بہت ہی زیادہ ہیں۔ لیکن یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں 60 کا تذکرہ کیا اور ایک حدیث میں 70 کا تذکرہ کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز کے تحت کئی چیزوں کو حکم دے رہے ہیں، ایک چیز کو حکم دے کر اس کے تحت میں کئی چیزوں کو جو ہے بتانا چاہتے ہیں، تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنتی کو کم کر کے امت کے سامنے پیش کیا۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 60 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایمان کو مثال میں سمجھا رہے ہیں کہ میری امت کے لوگوں، ایمان ایسا ہے گویا کہ بہت بڑا تناور درخت، بہت بڑا ایک دم مضبوط اور بہت ہی بڑا جھاڑ ہو، اور اس کی شاخیں بھی نکلی ہوئی ہوں اور اس کے پھل بھی ہوں اور اس کے پھول بھی ہوں، وہ جو ہے جھاڑ بہت ہی مضبوط بھی ہو، تو وہ جھاڑ جو ہے اپنے اندر جو ہے کمال رکھتا ہے، اپنے اندر مکمل ہونے کی صفت رکھتا ہے۔ وہ جھاڑ جو صرف کھڑا ہے زمین کے اوپر، لیکن اس کے جو ہے شاخیں نہیں ہیں، اس کے پھل نہیں ہیں، اس کے پھول نہیں ہیں، اس کی پتیاں نہیں ہیں، تو وہ جھاڑ اس کو کہیں گے، لیکن جھاڑ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر نقص بھی ہے۔ کیا نقص ہے؟ کہ جھاڑ کے اندر جو چیز کمال درجے کی ہونی ضروری ہے، جو چیز اس کے اندر مکمل طریقے سے پایا جانا ضروری ہے، وہ چیز اس کے اندر نہیں ہے۔ جیسے کہ ڈالیاں، پھل ہے، پھول ہے، پتیاں ہیں، وہ چیز نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھئی وہ چیز اگر نہ ہو تو اس کو جھاڑ نہیں کہیں گے، درخت نہیں کہیں گے، ایسی بات نہیں۔ درخت کہیں گے لیکن کیا کہیں گے؟ مکمل درخت نہیں، ناقص درخت، اس کے اندر کچھ کمی ہے۔ تو اسی طریقے سے جس بندے کے اندر ایمان ہو لیکن اعمال صالحہ نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ آدمی جو ہے کافر ہے، یہ آدمی کافر ہے، ایسا نہیں کہا جائے گا، بلکہ حقیقت میں آدمی ایمان والا ہے ہی، لیکن ایمان کے اندر جو چیزیں ہونا ضروری ہیں اور ایمان کے لیے، ایمان کو مکمل کرنے کے لیے جن اعمال صالحہ کا ہونا ضروری ہے، وہ چیزیں اس کے اندر نہیں۔ تو دونوں کے اندر فرق ہو گیا کہ ایک ایمان والا جس کے اندر اعمال صالحہ بھی ہوں اور ایک ایمان والا جس کے اندر اعمال صالحہ نہ ہو، دونوں میں یہ فرق ہے۔ جس کے اندر اعمال صالحہ موجود ہیں وہ ایمان والا مکمل، اور جس کے اندر اعمال صالحہ موجود نہیں ہے وہ ایمان والا ناقص۔ لیکن مطلب اس کا یہ نہیں کہ بھئی جس کے اندر ایمان کی کمی ہے یا اعمال صالحہ کی کمی ہے اس کو جو ہے کافر کہا جائے اور اس کو جہنمی کہا جائے، اس کی شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی، اس کی شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی۔ یہاں تک کہ ہماری شریعت ایسی ہے کہ کافر کو بھی جہنمی کہنے کا حق نہیں ہے۔ مسلمان کو ایک کافر کے بارے میں کہ بھئی یہ کافر ہے، یہ جہنمی ہے، یہ بات کہنے کا بھی مسلمان کو حق نہیں، مسلمان کو اتنی بات کہنے کا بھی حق نہیں۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے جو تذکرہ جو کر رہے ہیں ایمان کا، ایمان کو جو ہے مثال دے کے سمجھا رہے ہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ بھئی وہ ایمان والا جس کے اندر جو ہے اعمال صالحہ مکمل طریقے سے پائے جاتے ہوں، وہ ایمان والا مکمل، اس کا ایمان مکمل، اس کا اعمال صالحہ مکمل، اور وہ اول درجے میں کیا ہو جائے گا؟ جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن جس کے اندر ایمان ہے، اعمال صالحہ نہیں ہے، ایمان مکمل نہیں ہے، تو وہ آدمی کیا ہو جائے گا؟ گنہگار ہوگا، اور اپنے جو ہے اعمال صالحہ نہیں ہونے کی وجہ سے، اللہ کے حکموں کو پورا نہیں کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، اول درجے میں جنت میں جانے کا حقدار نہیں بنے گا۔ یہ فرق ہے۔ اور آگے جو ہے حدیث کے آخر میں وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ
الایمان، اس حصے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الگ حکم دے رہے ہیں، الگ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایمان کی 60 سے زیادہ شاخیں ہیں، اور ایک حدیث کے مطابق ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، اس میں بھی جو ہے حصہ موجود ہے، یہ لفظ موجود ہے والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا بھی ایمان کا ایک بہترین شاخ ہے، ایمان حیا بھی ایمان کی ایک بہترین جو ہے شاخ ہے۔ تو حیا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں الگ بیان کیا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ حیا میں اور ایمان میں بہت ہی زیادہ مناسبت ہے، بہت ہی زیادہ تعلق ہے، جیسا کہ ایک جھاڑ کو اور اس کی ڈالیوں کو جتنا تعلق ہوتا ہے، ایمان کو اور حیا کو اتنا زیادہ تعلق ہے۔ اگر ایمان والا ہے، حیا نہیں ہے، ایک آدمی کے اندر ایمان ہے لیکن حیا نہیں ہے، تو جب حیا اگر ختم ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور ایک حدیث میں کہ اگر حیا نہ ہو آدمی کے اندر، جو چاہے آدمی کر لے، اگر حیا ہی ختم ہو جائے تو آدمی جو ہے گناہ کرنے میں پیچھے نہیں ہٹے گا، گناہ کرنے میں جھجکے گا نہیں، اس کے اندر جو ہے رائی کے دانے کے برابر بھی شرم محسوس نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر حیا نہیں ہے۔ اگر حیا ہے انسان کے اندر تو پھر انسان جو ہے بڑے بڑے گناہوں سے بچے گا، اللہ کی نافرمانیوں سے بچے گا، اور حیا اللہ کی صفت بھی ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت خود حیا دار ہیں اور پردہ پوشی کرنے والے ہیں۔ دو صفتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کی ایک صفت کیا ہے؟ اللہ خود حیا کرنے والے، اور دوسری صفت اللہ کی کیا ہے؟ پردہ پوشی کرنے والے، یعنی بندوں کے گناہوں کو ڈھانپنے والے، بندوں کے گناہوں کو چھپانے والے۔ اگر اللہ کے اندر یہ صفت نہ ہوتی تو آج کتنے گناہ ہمارے اندر ہیں، وہ گناہ ظاہر ہو جاتے تو کوئی انسان تو دور کی بات، کوئی جانور بھی ہمارے قریب نہیں آتا، کوئی جانور بھی ہمارے قریب نہیں آتا۔ ہمارے اندر اتنے سارے گناہ ہیں، لیکن اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ان تمام گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دیا ہے۔ وہ گناہ دوسروں کو نظر نہیں آتے، صرف آدمی کا ظاہر نظر آ رہا ہے کہ بھئی میں ہوں ایک انسان، لیکن میرا اندر کا کیا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آتا۔ باہر کا میرا کرتا، میرا جھبا، میرا پاجامہ، میری ٹوپی، میری داڑھی، میرا چہرہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اور یہ دیکھ کر آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی بہت نیک انسان۔ اگر اسی طریقے سے اندر کے جو گناہ ہیں وہ گناہ اگر اللہ رب العزت ظاہر کر دے لوگوں کے سامنے تو پھر کوئی آدمی کسی آدمی کی عزت نہیں کرے گا۔ انسان عزت کرنا تو دور کی بات، جانور بھی انسان کی عزت نہیں کرے گا۔ تو اللہ کی ایک صفت یہ ہے کہ اللہ رب العزت بندوں کے اوپر، بندوں کے گناہوں کے اوپر پردہ پوشی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں فرماتے ہیں کہ اللہ کی صفت یہ ہے کہ اللہ رب العزت حیا کرنے والے ہیں اور اللہ بندوں کے گناہوں کے اوپر پردہ پوشی کرنے والے ہیں۔ تو تمہارے لیے بھی ضروری ہے کہ تم بھی حیادار بنو اور تم بھی پردہ پوشی کرنے والے بنو۔ اگر کسی ساتھی کا گناہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ فلانا ساتھی کے اندر یہ گناہ ہے تو ہمارے لیے حق نہیں ہے کہ بھئی یہ اعلان ہم کرتے جائیں اور اس کے بارے میں جو ہے بیانات کرتے جائیں اور اس کو بدنام کرتے جائیں کہ بھئی فلانا آدمی ایسا ہے جس کے اندر یہ گناہ موجود۔ کسی کو جو ہے اس کا حق نہیں ہے، کسی کو بھی اس کا حق نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جس طرح بندوں کے گناہوں کے اوپر پردہ پوشی کرتے ہیں تو تمہارے لیے بھی ضروری ہے تم کیا کرو، تم بھی جو ہے لوگوں کے گناہوں کو چھپاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ دنیا کے اندر کسی دوسرے بندے کی ایک غلطی کو چھپائے گا، ایک گناہ کو چھپائے گا تو حشر کے میدان میں اللہ رب العزت اس کی 70 گناہوں کو چھپائیں گے۔ یہاں ایک گناہ چھپانے کا اجر کیا مل رہا ہے؟ حشر کے میدان میں 70 گناہ اللہ رب العزت ہمارے چھپا دیں گے۔ تو اب ہم میں سے جو ہے کتنے لوگ ایسے ہیں جو ایک دوسرے کے گناہوں کو اچھالتے ہیں، ایک دوسرے کے عیبوں کو اچھالتے ہیں، یہ خیر خواہی نہیں ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ بھئی اگر کوئی آدمی میرے اندر گناہ دیکھے، میرے اندر کوئی عیب دیکھے، میرے اندر کوئی خامی دیکھے تو وہ آدمی کے لیے زیب نہیں ہے کہ وہ آدمی جو ہے دوسروں کے سامنے اس کا تذکرہ کرے، دوسروں کے سامنے اس کا تذکرہ کرے گا تو وہ گناہ میرے اندر سے ختم نہیں ہوگا۔ اگر وہی تذکرہ مجھ سے آ کے کرے گا کہ بھئی آپ کے اندر یہ گناہ ہے تو میں کیا کروں گا، اس گناہ سے
توبہ کر لوں گا، اس گناہ کو کیا کر دوں گا، چھوڑ دوں گا، یہ میرے لیے خیر خواہی ہو جائے گی۔ تو یہ جو ہے ضروری ہے کہ کسی ساتھی کے اندر کوئی گناہ دیکھیں، کوئی عیب دیکھیں، کوئی کمی دیکھیں تو اس کمی کو، اس عیب کو، اس گناہ کو چھپانے کی کوشش کریں۔ چھپائیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت حشر کے میدان میں ہمارے 70 گناہوں کو اللہ رب العزت چھپائیں گے۔ تو آگے جو ہے بہت ساری اور بھی حدیثیں آ رہی ہیں ایمان کے تعلق سے، اور آگے جو باب آ رہا ہے بہت ہی قیمتی باب ہے، بہت ہی قیمتی حدیث ہے۔ تو ساتھیوں سے گزارش ہے کہ آگے مجلس میں جو ہے ضرور جو ہے شریک ہونے کی کوشش کریں، اور اپنے ساتھ جو ہے اب بہت سارے دنوں سے میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں کہ میں آپ لوگ تو آ رہے ہو حدیث کے اور تفسیر کی مجلس میں، لیکن کوشش یہ کریں کہ آپ کے ساتھ ایک ساتھی اور ایک آپ جو ہے ساتھ لے کر آ جائیں۔ تو آج جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہر ساتھی جو ہے اس کی کوشش کرے گا، اگلی مجلس میں جو ہے اپنے ساتھ جو ہے ہر آدمی جو ہے اپنے ایک ساتھی کو لائے گا، تو مجمع جو ہے دونا ہو جائے گا، ڈبل ہو جائے گا۔ تو اس سے جو ہے انشاءاللہ امت کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات آرام سے پہنچیں گی، اور امت کا جو ہے بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ جس ساتھی کو تم بلا کے لا رہے ہو، اس کا بھی اجر تمہیں ملے گا، اس کا بھی ثواب اللہ رب العزت تمہارے نام اعمال میں اللہ ضرور لکھے گی۔ تو اس لیے جو ہے اس کی کوشش کریں۔ آپ لوگ تو آ رہے ہیں ماشاءاللہ، اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے، برکت رحمت عطا فرمائے، لیکن آپ کے جو دوستوں میں، رشتہ داروں میں، آپ کے دوست احباب میں جو ساتھی ہیں، اس میں سے ایسا نہیں کہ بھئی ایک آدمی 10 آدمیوں کو لائے، ایسی بات نہیں۔ ایک آدمی جو ہے ایک آدمی کو اپنے ساتھ لائے گا تب بھی جو ہے مجمع الحمدللہ کافی ہو جائے گا۔ تو ساتھی جو ہے اگلی مجلس میں اور قرآن کی تفسیر کی مجلس میں